پچھلے درس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کرے ہے کہ دین کا معنی کیا ہے اور اس کی اصطلاحات کیا ہے۔ تو دیکھیں، دین کا معنی جو ہے نا، ہم جاننے سے پہلے اگر ہم یہ اپنے آپ پر جائزہ لیں، اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم کو کیا معلوم ہے دین کے بارے میں، تو دیکھیں آپ دین بولے تو جو ہے نا، آپ کسی کو بھی سوال کریں تو کہتے ہیں اور جواب دیتے ہیں دین کا معنی اسلام بولتے ہیں۔ کیا ہے دین بولے تو اسلام۔ اگر اسلام کیا ہے بھائی اگر سوال کرو تو کہتے ہیں دین۔ تو ہمارے حضرت قبلہ فرماتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہو گئی ہے، اگر کسی کو ہم کوئی ایڈریس پوچھے ہیں کسی گھر کا اگر ہم کسی کو پتہ پوچھیں تو وہ بندہ جواب اس طرح دے رہا ہے کہ میرا گھر جو ہے نا، ایک درخت کا میں نام لیتا ہوں، یا پھر املی کا بھی جھاڑ لے سکتے، یا پھر بڑ کا بھی درخت ہم جھاڑ لے سکتے۔ اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی سے سوال کرنے پر آپ کا گھر کدھر ہے، تو وہ بول رہا ہے کہ میرا گھر جو ہے نا بڑ کے جھاڑ کے سامنے ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ بڑ کا جھاڑ کدھر ہے یہاں پہ، تو وہ بول رہا ہے کہ وہ بڑ کا جھاڑ جو ہے نا میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو اگر یہ دونوں کدھر ہے اگر ہم پوچھیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ آمنے سامنے ہے۔ تو یہ ایسے ہی مطلب آ رہا ہے کہ اگر تم کہو کہ اسلام کو دین اگر کہہ رہے ہو، اگر دین کو اسلام کہہ رہے ہو، تو نہ تمہیں دین کا پتہ ہے نہ تمہیں اسلام کا پتہ ہے۔ تو پھر کیسے معلوم کرنا کہ دین کیا ہے اور اسلام کیا ہے؟ دین اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ اور خاص موضوع اور بتانا مقصد یہ ہے، اپنا جو چینل ہے یہ اصلاح دین ہے، یعنی ہماری دین کی اصلاح ہے۔ تو ہم اصلاح بھی کرنا ہے ہماری دین کی، اور ہم جاننا بھی ہے کہ حقیقی معنی میں دین کیا ہے۔ اب جیسے کہ دیکھیں، ہر فرد کو، ہر انسان کو اتنا تو علم ہے، ہر نماز میں جو ہے نا یہ سورہ آتا ہے، آپ کو سورہ فاتحہ ہم بولتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کا جو مطلب آتا ہے، یہ فاتحہ جو ہے نا یہ کھولنے والی سورہ ہے، یعنی کہ یہ آیت کریمہ اس طرح ہے کہ یہ اوپن کرتا ہے، یہ ہر اللہ کے راز کو، رموز کو، اس کی توحید کو اور اس کی ثنا، حمد، تعریف کو، سب کو کھولتا ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اور یہ سورہ فاتحہ میں جو ہے ہم سب کو آتا ہے، بچپن میں مدرسوں میں مولوی صاحب نے سکھایا ہے، اور ہمارے ٹیوشنز میں کئی استاد ہمیں سکھاتے ہیں سورہ، جس کی وجہ سے ہر بندے کو یہ سورہ منہ زبانی یاد ہے۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ آگے کا ہم کو آتا ہے، میں یہاں تک بات روکتا ہوں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا مالک یوم الدین کا اگر ہم ترجمہ کریں قرآن کریم میں، تو اس کا مطلب آتا ہے یوم جزا کا مالک۔ کیا ہے؟ یوم جزا کا مالک، یعنی کہ قیامت کے دن کا مالک۔ یہ ہے لفظی معنی۔ ایک ہوتا ہے لفظی معنی جو ورڈ ٹو ورڈ ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ قرآن ہے، تو قرآن میں کیا دیا جاتا ہے؟ سارے قرآن کی آیت ہوتی ہے، پھر اس کا نیچے ترجمہ کرتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں لفظی معنی، جو ورڈ ٹو ورڈ انگلش میں کہتے ہیں۔ تو اس کی جو اصطلاحات ہوتی ہے، اس کی سمجھ جو ہوتی ہے، اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کو بولتے ہیں اصطلاحات، یعنی کہ اس کا نچوڑ کیا ہے، اس پر اس کا مقصد کیا ہے، اس کو بولتے ہیں اس کی اصطلاحات۔ اگر ہم یہ مالک یوم الدین کا اگر ہم ترجمہ کریں، یوم جزا کا مالک یعنی قیامت کے دن کا مالک، تو ہمیں بھی پتہ نہیں چلا کہ دین کا معنی کیا ہے۔ دیکھ رہے، تو پھر سمجھنا کیسا ہے، کیا مطلب حقیقی آتا ہے دین کے، کیسا ہم سمجھے دین کا معنی کیا ہے؟ یوم جزا کا مالک یعنی کہ آپ کو جزا، یعنی کہ اللہ پر ایمان لائے، پھر نیک اعمال کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت اور بہشت میں داخل کر دے، اس کی جزا تو دے رہا آپ کو قیامت کے دن۔ اور اگر آپ گناہ کرے، کفر کرے یا شرک کرے، یا پھر دنیا میں بے ایمان مرے، پھر جہنم اللہ آپ کو رسید کر دے، داخل کر دے جہنم میں، تو اس کا بھی آپ کو بدلہ دے رہا، یعنی کہ جزا بھی دیا جاتا ہے، بدلہ بھی دیا جاتا ہے۔ کون سے دن؟ قیامت کے دن۔ وہ تو اللہ بول رہے مالک یوم الدین، یعنی کہ جزا بھی دیتے ہیں، بدلہ بھی دیتے ہیں، نیکوکاروں کو جنت عطا کرتے ہیں، بدکار اور گنہگاروں کو جہنم میں ڈالتے ہیں اللہ۔ تو پھر مالک ہے اللہ قیامت کے دن کا، لیکن حقیقی دین کیا ہے پھر؟ تو ہم کہنے کا مطلب اور یہ چینل کا مقصد یہ ہے کہ اصلاح دین میں ہماری دین کی اصلاح ہو، ہم حقیقی معنی میں سمجھے کہ یہ دین کیا ہے دراصل۔ تو دیکھیں،
اگر میں سوال کروں آپ سے کہ کوئی بھی بندہ کسی کو، یا پھر اگر ایک والد صاحب ہے، کوئی اگر کسی کا باپ اپنے بیٹے کو بنا کوئی اس سے کام لیے بغیر، یعنی کہ اس کو کوئی امتحان میں ڈالے بغیر، اگر منمانی کے طور پہ اس کا دل بول رہا بول کر اس کو نہیں مارے گا، مارے گا کیا؟ ایسا کرے گا؟ نہیں مارے گا۔ کیوں نہیں مارے گا؟ کہ اگر لوگ بھی اسے کہیں گے کہ اگر باپ اگر بیٹے کو کوئی کام نہ دے، اگر وہ کام نہیں کرے گا تو پھر اس کو مارے گا، اس کو اس کا حساب لے گا۔ لیکن بیٹے کو کوئی کام نہ دے، امتحان میں نہ ڈالے، کوئی چیز کا مقصد کے لیے کوئی کام پہ بھیج کے اس کی مراد پوری نہ کرے تو پھر اس کو سزا نہیں دیتا ہو۔ یعنی کہ جزا دی جاتی ہے کب اور سزا کب دی جاتی ہے؟ کسی بندے کو کوئی کام دیتا ہے، جیسے کہ والد صاحب بیٹے کو بولے فلاں بیٹا وہ کام کر لو، اگر وہ کام کر کے آیا تو بیٹا اپنے باپ اس سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، پھر اس کو جو دینا ہے اس کو جزا کے طور پہ دیتا ہے۔ اگر والد صاحب بیٹے کو کہے وہ کام کر، اگر بیٹا نہ کرنے پر اس کو پھر مارا جاتا ہے، ڈانٹا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا دین کے تحت جو بندے زندگی گزارتے ہیں پھر اس کو جزا دیا جاتا ہے، جنت دیا جاتی ہے، اور جو بندے دین کے تحت زندگی نہیں گزارتے، اپنی خواہشات نفس کی تحت زندگی گزارتے ہیں، جو منمانی زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم دیتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں جزا اور بدلے کے دن کا مالک۔ پھر دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کا معنی کیا ہے؟ اور ضروری یہ ہے انسان کو کہ معلوم کرنا ہے۔ خبر کا یہ دوسرا سوال ہے۔ خبر کے کتنے سوال ہیں؟ 3 سوال ہے۔ کیا ہے؟ من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، یعنی تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے اور تیرے آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، یعنی کہ تو کیا کہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں۔ تو یہ سوال کا جواب ہم کو دینا ہے۔ حضور فرماتے ہیں آخرت کے منزلوں میں پہلی منزل خبر ہے، اور اس کے کامیابی کا دار و مدار صرف 3 سوالات پر ہے، اور جو یہ جواب دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی کھڑکی کھولے گا، پھر اللہ اس کی خبر جو ہے نا سیر کرے، وہ خبر میں حد نظر تک اس کی خبر کھل جائے گی، یعنی کہ مشرق اور مغرب جہاں کہیں بھی اگر وہ جانا چاہتا ہے اس کو سکون فراہم کرے گا اللہ تعالیٰ، اور اس کی خبر کو سختی کے ساتھ اور تنگ دست نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، خوشحال کرے گا، بحال کرے گا۔ کس کو؟ جو بندہ یہ سوالات کا جواب یہاں سے لے کے جاتا ہو۔ اور جاننا یہ ضروری ہے اور کہنا ضروری ہے کہ خبر میں عذاب ہوتا ہے، اس پر عقیدہ رکھنا چاہیے۔ خبر میں عذاب ہوتا ہے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خبر کے عذاب سے بچا لے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے نماز کے بعد یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ خبر کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ اور حضور فرماتے ہیں خبر کا عذاب بڑا سخت ہے، اور وہ خبر کیسے انسان کو دبوچتی ہے اور اپنے آگوش میں لے لیتی ہے تو پھسلی ایک ہو جاتی ہے۔ تو خبر کے دردناک عذاب سے بچنے کا نجات کا ذریعہ ہے تو بس یہ 3 سوالات ہیں۔ کیا ہے؟ من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے اصلاح دین میں کہ ہم اصلاح کریں ہمارے دین کی، یعنی کہ ہم جو کر رہے ہیں، ہم جو سمجھ رہے ہیں ہماری عقل سے، وہ نہیں ہے دین جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ جو اللہ ہم کو سمجھانا چاہ رہا ہے وہ دین ہے دراصل۔ اور ایک بار دیکھیے، تو اب اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ دین کو جو ہے نا، اب مثال کے طور پہ، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ یوم جزا، یوم عربی میں دن کو کہتے ہیں، جزا یعنی کہ کسی کو ریوارڈ دینا، یعنی کہ کوئی اچھا کام کر دے تو اس کا پھل عطا کرنا، اس کو جزا بولتے ہیں۔ بدلہ وہ ہوتا ہے جہنم دینا، اس کو مارنا یا پھر اس کو عذاب مستحق کر دینا، اس کو بولتے ہیں بدلہ۔ تو اللہ تعالیٰ جزا بھی دیتے ہیں اور بدلہ بھی دیتے ہیں۔ کس بنا پر دیتے ہیں؟ دین کی بنیاد پر دیتے ہیں۔ جو دین کو سمجھا ہے، دین کو جانا ہے اور دین پہ جو عمل کیا ہے اس کو جزا ملتی ہے، اور دین کو نہیں سمجھتا، دین کو نہیں جانتا اور دین کو نہیں مانتا اس پہ بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو اور ایک بات، دین میں دراصل کیا ہے؟
احکامات الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم ہے قرآن میں، سارے قرآن میں اللہ کے حکم ہے، کیا ہے؟ اس کو بولتے ہیں احکامات۔ کیا ہے احکامات؟ کہ کرو نہ کرو، کرنے کے لیے کہتے ہیں اللہ رب العزت، کیا کرنے کے لیے کہتے ہیں؟ کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور مستحق ہے آپ مالدار ہے تو حج کیا کرو، اللہ کے احکامات ہیں سارے، اللہ کرنے کے لیے کہا سو۔ اور یتیم کو پوچھو، غربا کو پوچھو، مساکین کو پوچھو، اور پڑوسی کا حق ادا کرو، زوجیت کے معاملے میں ہو، ازواج کے معاملے میں ہو، اور دنیا داری میں جو بھی ہو، مسافر کے معاملے میں ہو، جتنے بھی معاملے ہو، رشتہ داروں میں ہو، یا پھر اس طرح کر کے خیال رکھنے کے لیے اللہ احکامات کو نافذ کرتا ہے۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے، دین پر جزا دی جاتی ہے، دین پر بدلہ دیا جاتا ہے، تب جب جا کے اس کو جنت ملتی ہے اور جہنم ملتی ہے۔ تو پھر وہ دین کو سمجھنا کیسے، ہم معلوم کیسے کرنا کہ دین دراصل کیا ہے؟ تو کوشش یہ کریں ہم کہ آگے آگے ہمارے اور بھی ویڈیوز میں اور بتائیں گے، سمجھیں گے کہ دین کے بارے میں، اصل میں دین کا معنی اور اس کی اصطلاحات، اور یہ کہاں سے اس کا معنی لے کے آئے ہم۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر آپ ترجمہ کریں، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہے، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ جب کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی دین ہے، تبھی تو ہر مسلمان کہتا ہے کیا کہ اسلامی دین ہے۔ تو پھر دین کا مطلب کیا ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے، وہ ہم کو نہیں معلوم۔ خبر کا جو سوال ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، تو بندہ جواب دیتا ہے۔ آپ بک اٹھاؤ، کتاب میں پڑھو، دینی الاسلام بولتے ہیں۔ اگر خبر میں سوال کرے کہ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، دینی الاسلام، کہ میرا دین اسلام ہے، تو پھر اسلام کا مطلب کیا ہے نہیں معلوم، دین کا مطلب کیا ہے نہیں معلوم۔ تو پھر دین کا بھی مطلب جاننا ہے، اسلام کا بھی مطلب جاننا ہے۔ دین کا مطلب اور ہے، اسلام کا مطلب اور ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم مزید ویڈیوز میں، مزید اور تعلیم میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو بس تشنگی کے لیے بولا گیا ہے، سمجھنے کے لیے بولا گیا ہے کہ دین دراصل میں کیا ہے۔